بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کا بکثرت ورد رکھنے والے لوگ کوئی عام انسان نہیں ہوتے، بلکہ وہ خاص ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ استغفار یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو عمل اللہ پاک کو محبوب ہو اور اس سے ہمارے کام نہ بنے؟ یعنی یہ اللہ کا محبوب عمل ہے جو ہماری زندگیاں سنوار دیتا ہے، زندگی سے مشکلات کو ایسے اکھاڑ کے جڑ سے پھینک دیتا ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو استغفار کا بکثرت ورد کرنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ بہت حاصل خاص ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ایسے معجزات ہوتے ہیں جن پر وہ عموماً توجہ تو نہیں دیتے، لیکن یہ معجزات ان کی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ یوں تو استغفار سے حاصل ہونے والے فوائد، اس کے معجزات اور برکات اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر، اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا استغفار کے 3 سے 5 تک جو فوائد و فضائل ہیں، جو اس کے معجزات ہیں، وہ شیئر کروں گا۔ تو بس اگر آپ جو ہے نا ان معجزات کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ مختصر سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ استغفار کا بکثرت ورد کرنے والے کی زندگی میں کیا معجزات ہوتے ہیں، اور یہ استغفار کا عمل استغفار کرنے والے کی زندگی کو کس طرح بہتر بناتا ہے یا بہتر بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، جو استغفار کا عمل ہے، اس سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی نادانی کی وجہ سے معمولی سمجھتے ہیں، یعنی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب انہیں اس کی اہمیت کا بتایا جائے تو وہ چونک جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی طاقت کے بارے میں جانتے ہی نہیں، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ استغفار کیا چیز ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو خیر، جب انہیں اس بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کے دل کی کیا ہے کہ دنیا بدل جاتی ہے اور وہ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو اگر استغفار آپ کے بھی معمول میں ہے اور آپ اس کا بکثرت ورد کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس استغفار کے ورد سے آپ کی زندگی میں کیا کیا معجزات ہوتے ہیں، یعنی ایسے کہ جن پر ہم عموماً کیا ہے کہ توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ معجزات ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ بدل رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا جو معجزہ ہوتا ہے استغفار کا بکثرت ورد کرنے کی وجہ سے، وہ میں آپ کو ایک حدیث شریف سے سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اس کا بکثرت ورد کرے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، جس بھی جگہ ہو، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر گھڑی استغفار کو اپنی زبان پر جو ہے نا جاری رکھے، یعنی استغفار کو جو ہے نا اس پر دوام اختیار کر لے، کثرت سے اس کا ورد کرے، تو ہوگا کیا کہ اس کثرت کی برکت سے اللہ پاک اس شخص کو 3 انعامات سے نوازیں گے۔ وہ 3 انعامات میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس شخص کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں ہوگا، کوئی بے چینی ہوگی، کوئی مشکل ہوگی اور کسی بھی حوالے سے ہوگی، تو اللہ پاک کیا ہے کہ اس استغفار کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دوسرا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیں گے، غموں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنائیں گے۔ یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے کیا نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو اگر بندہ استغفار کر رہا ہو تو اس انتہائی پریشان کو ان حالت میں اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک تو پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، دوسرا مشکلات اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور تیسرا اس کے لیے غموں سے نکلنے کے جو ہے نا راستے بناتے ہیں۔ ایسے ایسے راستے بناتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا جو کہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو اس استغفار کی بکثرت ورد کی برکت سے رزق وہاں سے نصیب فرماتے ہیں جہاں سے بندہ جو ہے نا تصور ہی نہیں کر سکتا، جہاں اس کی سوچ ہی نہیں جا سکتی کہ بھائی مجھے یہاں سے بھی کبھی رزق مل سکتے ہیں۔ تو ہاں، یہ استغفار کی برکت سے ممکن ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ہمارے دل کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، پریشانی کی وجہ سے جو ہے نا بوجھل ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل ہے، کسی نہ کسی غم میں پڑے ہوئے ہیں، اور رزق کی شدید تنگی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، ذریعہ آمدن ہے نہیں، عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر استغفار کا ہم دوام اختیار کر لیں اس عمل پر، اور اسے بکثرت استغفر اللہ کو اپنی زبان پر جاری کر لیں، نہ صرف زبان سے بلکہ دل بھی اس میں لگا لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا اس شخص کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آج ہم کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، کسی نہ کسی الجھن میں ہیں، اور کوئی نہ کوئی تنگی ہمیں جو ہے نا لاحق ہے، اور اس سب کا حدیث مبارکہ میں حل کیا فرمایا استغفار کرو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی
اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کے فضل و برکات پر اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے سورہ نوح کی آیات 10 سے 12 میں جو آیات ارشاد فرمائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہیں مال سے نوازے گا، اور اولاد عطا کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو بس جو شخص کثرت سے استغفار کا ورد کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں، تو اللہ پاک اسے تمام فضائل و فوائد سے نوازتے ہیں۔ جبکہ ایک اور معجزہ یہ ہوتا ہے کہ طمانینت قلب نصیب ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، جن کے حل کے لیے ہم وہ بڑے لمبے چوڑے کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ مسائل سے نجات نہیں مل پاتی، مسائل حل نہیں ہو پاتے، تو فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کا ورد کرتے ہیں، اللہ پاک اسے طمانینت قلب کی دولت سے نوازتے ہیں۔ طمانینت قلب کیا ہے؟ طمانینت قلب کہتے ہیں دل کے سکون کو۔ آج دلوں کو جو بے سکونی ہے، جو اس میں انجانی گھٹنیں بری ہوئی ہے، اور اس سب کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے گناہوں کی نوست، یعنی گناہ کرتے 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 عمر بیت جاتی ہے لیکن توبہ کرتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں، اور دلوں کے جو زنگ دور کرنے والی جو چیز ہے، وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ تو جب بندہ کثرت سے استغفار کا ورد کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے دل کو پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں، گناہوں کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، دل چمک جاتے ہیں۔ اب ایسے دل کو کیا ہوتا ہے کہ سکون ملتا ہے، اور اگر راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہو تو اس عمل کی برکت سے رات کو اچھی اور بہت ہی اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے، اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات ہوتے ہیں جو اگر ویڈیو میں بیان کروں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی بنا دیتے ہو، اس لیے میں کیا ہے کہ اب ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں۔ اس کے انشاءاللہ مزید فوائد و معجزات بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کم از کم دن میں کیا ہے کہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ استغفار کا ورد لازمی کیجیے، اور اگر آپ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسے ایسے معجزات فرماتے ہیں کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مختصر طور پر بتا دوں کہ کیا معجزات ہوتے ہیں، تو یہاں تو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر چند معجزات بتا دیے، لیکن اگر آپ کثرت سے استغفار کرنے کے مزید معجزات جاننا چاہتے ہیں، وہ بھی انتہائی عام فہم انداز میں، تو اس حوالے سے میں نے اسی چینل پر چند ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جن میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ بکثرت استغفار کرنے سے کیا معجزات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں تو میں اس ویڈیو کے کومنٹس میں چند لنک دے دوں گا نا، تو آپ کیا کریں کہ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی چاہیں تو ضرور دیکھ لیجئے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، اگر دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔